اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ درود و سلام ہو اس ذات گرامی پر کہ جس کے وجود کی برکت سے آسمان اور زمین کا سلسلہ قائم ہے، وہ ذات کے جس کے وجود کی برکت سے آسمان سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ذات کے جس کے وجود کی برکت سے زمین سے انگوری پیدا ہوتی ہے، وہ ذات کے جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ فیض ہے، وہ ذات کے جو رحمت الہی کا مرکز ہے، وہ ذات کے جو رحمت الہی کا مظہر ہے۔ ناظرین محترم، ایک یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی خصوصیات کیا ہیں، عصر ظہور کی کیا خصوصیات ہیں، تو اسی ضمن میں ہم چند مطالب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے اور اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے کہ عصر ظہور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسانوں کے اندر عقل کا مکمل ہو جانا ہے، انسانی عقل کا مکمل ہو جانا ہے اور ان کی فکر کا مکمل ہو جانا ہے، اور لوگوں کے اندر اس حد تک یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ حقیقت اور واقعیت تک پہنچنے کی مکمل ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ کوئی امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھے، آقا ارشاد فرمائیں کہ اذا قام قائمنا وضع یدہ علی رؤوس العباد فجمع بہ عقولہم واکمل بہ احلامہم۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو ہمارے قائم اپنے دست ولایت کو لوگوں کے سروں پر پھیریں گے، جس کی برکت سے، جس کے نتیجے سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر عقل مکمل ہو جائے گی اور ان میں صلاحیت مکمل ہو جائے گی، حقیقت اور واقعیت تک پہنچنے کی صلاحیت مکمل ہو جائے گی۔ عصر ظہور کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علمی وسعت کا پیدا ہونا ہے، معاشرہ جو ہے وہ علمی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم 27 حرفاً، کہ علم کے 27 حروف ہیں، علم کے 27 حروف ہیں، فجمیع ما جاءت بہ الرسل حرفان، کہ جو ابھی تک انبیاء علیہ السلام حروف لے کر آئے ہیں، علم لے کر آئے ہیں، وہ علم کے 2 حرف ابھی تک لے کر آئے ہیں اور 2 حرفوں کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، جبکہ عوام الناس ان 2 حرفوں سے بھی مکمل طور پر آشنائی نہیں رکھتے۔ اور جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو اس وقت امام ان 25 حروف کو نشر کریں گے اور ان 25 حروف کی لوگوں کو تعلیم دیں گے، اور جس سے معاشرے میں جو ہے وہ علمی ترقی ہوگی، علمی وسعت پیدا ہوگی۔ عصر ظہور کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ فقر و فاقے کا معاشرے میں ختم ہو جانا ہے۔ معاشرے میں آپ کو لوگ فقیر نہیں ملیں گے، معاشرے میں آپ کو لوگ نیاز مند نہیں ملیں گے، معاشرے میں آپ کو لوگ مساکین نہیں ملیں گے، ایسے افراد نہیں ملیں گے معاشرے میں کہ جنہیں جو ضرورت مند ہوں اور آپ ان پر احسان کرنا چاہیں۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجِدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضِعًا لِصَدَقَتِهِ وَلَا لِبِرِّهِ لِشَمُولِ الْغِنَى جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومنین اس قدر وہ بے نیاز ہوں گے، مومنین اس قدر مال اور ثروت سے مالا مال ہوں گے کہ اگر وہ چاہیں گے وہ کسی کو صدقہ عطا کریں، اگر وہ چاہیں گے کہ کسی پر احسان کریں گے تو ایسا وہ فرد نہیں ملے گا کہ جو محتاج ہو، ایسا فرد نہیں ملے گا جو ضرورت مند ہو۔ عصر ظہور کی خصوصیات میں سے نعمات الہی کا فراوانی کے ساتھ معاشرے میں ہونا ہے، جیسا کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث مبارک ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تنعم امتی فی زمن المہدی نعمتاً ولم ینعموا مثلہا قط۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت زمانہ مہدی میں اس طرح نعمات الہی سے بہرہ مند ہوگی کہ وہ کبھی بھی اس طرح کی نعمات سے بہرہ مند نہیں ہوئی ہوگی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت اس طرح کا سلسلہ قائم ہوگا کہ آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی اور زمین کے اندر جتنے مخازن ہیں، زمین کے اندر جتنی معدنیات ہیں اور زمین کے اندر جتنے جوہرات ہیں وہ زمین اگل دے گی اور وہ زمین امام کے سامنے جو ہے انہیں پیش کر دے گی۔
اور عصر ظہور کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت امن اور امان کا قائم ہونا ہے۔ یہ تو ایک ہر معاشرے کا تقاضا بھی ہے اور ہر معاشرے کی ضرورت بھی ہے کہ اسے امن اور امان چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں خدا نے بھی وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں خوف کے بعد پھر امن ضرور فراہم کرے گا، جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد ربوبیت ہوتا ہے کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمِنًا۔